अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नईम मलिक और आप देख रहे हैं माई एक्शन न्यूज़। माई एक्शन न्यूज़ के इलेक्शन सेल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माई एक्शन न्यूज़ के एंकर पर्सन दिलावर। और आज हम पंजाब के तमाम हलकों के ऊपर बात करेंगे जहाँ तगड़े मुकाबले हैं। और इसमें हम दिलावर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया अपना। अस्सलाम वालेकुम दिलावर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है नईम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दिलावर भाई, इस वक्त आपको पता है कि तमाम सियासी लोग भरपूर एक इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, तगड़े मुकाबले चल रहे हैं मां सवाए इमरान खान के। तो आप क्या कहते हैं? इस दफ़ा देखा जाए तो इमरान खान तो है ही नहीं इलेक्शन में ना, उनको अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। और इसके अलावा देखा जाए तो बाकी तकरीबन सभी हैं इलेक्शन में, तमाम पार्टीज़ के लीडर भी हैं। और असफान यार वली भी नहीं है इस दफ़ा। उनके हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, वो इलेक्शन में नहीं लड़ रहे। उनके बेटे एमल वली इलेक्शन लड़ेंगे। और चौधरी शुजात हुसैन, उनकी भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से बाकी तकरीबन सभी हैं। इमरान खान तो टेक्निकल बेसिस पे उनको आउट किया है इलेक्शन से, या आउट हैं। तो बाकी तकरीबन सभी हैं। एक मुकाबला लाहौर में बड़ा तगड़ा आ रहा है NA 30 में, जहां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। तो क्या देखते हैं आप? नहीं, ये मुकाबला वाकई अगर देखा जाए तो बहुत तगड़ा है। तकरीबन पंजाब में मेरी नज़र में सबसे तगड़ा मुकाबला तो यही है। अगर देखा जाए, मैं बोलूँ तो यहाँ पे नवाज शरीफ का भाई हल्का ही है, ये यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था 2017 में गालबन, तो उस वक्त फिर इनकी इसी सीट से इनकी जो मरहूम वाइफ थी वो इलेक्शन लड़ी थी, मोहतरमा कलसूम नवाज़। तो वो भी इलेक्शन जीती थी। तो ये इनका बहुत मतलब ये गवाल मंडी का हल्का लगता है, ये तो इनका बड़ा तगड़ा हल्का है ये। तो ये हमेशा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो मुकाबला तो इसमें बहुत टफ होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि नवाज शरीफ सिंपली लीड से जीत जाएंगे तो ऐसा भी मुश्किल ही है। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो इनका भरपूर मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। और लेकिन एज यहाँ पे नवाज शरीफ को होगा। हाँ, नवाज शरीफ को एज यहाँ पे होगा मेरे ख्याल में, कि नवाज शरीफ यहाँ से शायद मतलब जीत जाए। अच्छा, एक और तगड़ा मुकाबला बड़ा सख्त आ रहा है देखने में, शहबाज शरीफ का और लियाकत बलोच जमात इस्लामी का। अ, ये शहबाज शरीफ के लिए तो मेरे ख्याल में इसको इसमें कोई इतना तगड़ा मुकाबला नहीं होएगा ये तो मतलब जीत जाएंगे वो शहबाज शरीफ, इजी विक्ट्री होगी इसमें उनकी। और कोई इसमें कोई इतना ख़ास मुकाबला नहीं होने वाला है इस हल्के में। अगर आप देखो, अगर आप कहें कि जमात इस्लामी का कोई इतना बड़ा वोट बैंक तो वहाँ पे नहीं है। नून लीग का बहुत अच्छा वोट बैंक है। अगर कहा जाए कि नून लीग का भी वोट बैंक नहीं है तो ये गलत होगा। हाँ, नून लीग वहाँ से मतलब ये शहबाज शरीफ ये सीट आराम से निकाल जाएंगे वहाँ से। एक NA 127, जहाँ पे बिलावल भुट्टो है, अत्ता तारड़ साहब हैं और सलमान अकबर राजा साहब, जो कि बड़े मजबूत हैं वहाँ पे। तो एक ये मुझे बड़ा तगड़ा लग रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन होगी? हाँ, ये हल्का है, ये बड़ा मतलब एक अच्छा मुकाबला। यहाँ पे तीनों उम्मीदवार तगड़े हैं। हम देखें ना, ये मतलब पहली दफ़ा कुछ नज़र आ रहा है कि एक हल्के में तीन उम्मीदवार तगड़े उम्मीदवार होंगे। मैं दिलावर एक बात काटूंगा कि अब पीपल्स पार्टी में ये देखें कि बिलावल वहाँ पे बड़े अच्छा उन्होंने एक पावर शो किया है। तो ज़रा उस पर नज़र डालनी है आपने, मुझे बताना है कि ये तगड़ा मुकाबला है, क्योंकि सलमान अकरम राजा भी वहाँ पे बड़े मजबूत हैं, उसके साथ तारड़ साहब भी हैं। तो आप क्या कहते हैं इसको? नहीं, लाहौर में पीपल्स पार्टी ने अभी जो पिछला अपना वो जलसा किया है, तो वो तो एक मतलब बड़ा अच्छा जलसा था। हम उसको एक अच्छा जलसा, एक अच्छा पावर शो कह सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों से लाहौर में बात हुई, तो वो बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 2013 के बाद ही कहो आप, इतना बड़ा अच्छा एक शो करने में कामयाब हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिलावल का मुकाबला अता तारड़ के साथ और अता तारड़ का मुकाबला सलमान अकरम राजा के साथ, ये मेरे ख्याल में उन चंद हलकों में से पाकिस्तान के एक है कि जहाँ पे तीन उम्मीदवारों में इतने तगड़े मुकाबले होंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो एज होगा मेरी नज़र में वो सलमान अकरम राजा को होगा। ठीक है, अच्छा हल्का होगा, लेकिन एज यहाँ पे सलमान अकरम राजा को ही होगा यहाँ पे। सलमान अकरम राजा साहब। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा ही। गुड हो गया। अच्छा, एक और मुकाबला आ रहा है NA 118 से हमजा शहबाज का और आलिया हमजा का। ये भी तगड़ा मुकाबला है। ये तो बहुत तगड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे हमजा शहबाज, मैं ये कहूँगा वो फंस गए हैं यहाँ पे आके ना। हाँ, उनके लिए ये मुश्किल हल्का है। हाँ, इस हल्के में तो आलिया हमजा जो हैं वो मेरे ख्याल में जीत जाएंगी।
اور یہ حمزہ شہباز کے لیے بہت ٹف ہوگا، ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی گراؤنڈ میں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے ہر چیز کا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میرے اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب حمزہ شہباز کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور تگڑا مقابلہ دیکھنے کا آ رہا ہے، جیسے این اے 119 سے نا مریم نواز کا اور شہزاد فاروق کا، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ناظرین جاننا چاہ رہی ہیں کہ پنجاب کے حلقے کے اندر جو بھی مقابلے تگڑے چل رہے ہیں ان میں ایک بڑا مقابلہ یہ بھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس میں کون جیتے گا؟ کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ اس حلقے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں نعیم کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے صنم جاوید، وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر بھی سبمٹ کروائے تھے، تو لیکن ان کے نامینیشن پیپر جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ دین انہوں نے اپیل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، پھر وہاں سے بھی ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے، تو وہ صنم جاوید اگر ہوتی تو یہاں پہ مقابلہ سخت ہوتا۔ اب یہاں پہ مریم نواز کو ایج حاصل ہوگا، وہ میرے خیال میں وہ سمپلی جیت جائیں گے، یہاں سے کوئی اتنا بڑا مقابلہ نہیں ہوگا یہاں پہ، مریم نواز جیت جائیں گی یہاں سے اس حلقے سے۔ دلاور ملتان کا ایک حلقہ ہے جس میں یوسف رضا گیلانی، بیرسٹر تیمور ملک پی ٹی آئی، کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ملتان میں تو پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کرتی آئی ہے الیکشن اگر دیکھیں، لیکن پچھلے الیکشن میں تو پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا وہاں سے۔ اس الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو ملتان میں اس میں مسلم لیگ نون کے بھی ہیں محمد حسین صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ان کی محمد حسین احمد آئی تھنک، میرے خیال میں یہ ان کی آبائی سیٹ ہے، اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی آبائی سیٹ ہے، تو یہ اچھا مقابلہ ہوگا یہاں پہ۔ تو یہ نوجوان ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر جو ہیں، تو یہاں پہ میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ تگڑے رہیں گے یہاں پہ۔ اچھا، ملتان میں ایک اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی، اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے یوسف گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی سے، تو اس مقابلے کو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا زبردست مقابلہ ہے۔ یہ بڑا اچھا مقابلہ ہوگا، یہ بچوں کا الیکشن ہے، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بڑا تگڑا مقابلہ ہونا ہے یہاں پہ، تو بچوں کا الیکشن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ اور اس حلقے میں یہ مہر بانو قریشی جو ہیں وہ تھوڑا سا مطلب ان کا پلڑا بھاری رہے گا، لیکن اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا، مقابلہ بڑا اچھا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں ہم نے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو علی موسیٰ گیلانی یہاں سے جیتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے مہر بانو قریشی کو ہرایا تھا، تو اس دفعہ جو ہے میرے خیال میں مہر بانو قریشی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے جیل میں ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ سمپتی کا ووٹ بھی مل سکتا ہے یہاں پہ، تو ان کا زیادہ مہر بانو قریشی کا پلڑا باری رہے گا یہاں پہ۔ مہر بانو قریشی، ہاں آلموسٹ میرے خیال میں مہر بانو قریشی۔ ٹھیک ہے دلاور، ایک اور مقابلہ ہے این اے 149 کا، جہانگیر ترین اور ملک عامر ڈوگر، پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہاں یہ بڑا اچھا ہوگا، دیکھیں ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب ہیں آئی پی پی کے، وہ کرتا دھرتا ہیں، نئی پارٹی ہے ان کی، لیکن دوسری طرف ملک عامر ڈوگر ہیں۔ ملک عامر ڈوگر کا دیکھا جائے اگر ہم نے تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ سب سے پہلے جب اسمبلی میں آئے تھے تو وہ خرگوش کے الیکشن پہ آزاد امیدوار ہی آئے تھے یہاں پہ نا، جاوید ہاشمی کو انہوں نے ہرایا تھا، اور جاوید ہاشمی کو ہرانا ملتان میں آزاد امیدوار تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لیکن ان کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کی تھی وہاں پہ، شاہ محمود قریشی نے عامر ڈوگر کو بہت سپورٹ کیا تھا وہاں پہ، تو پی ٹی آئی ہی سمجھ لیں ان کو ووٹ، پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا تھا سارا، تو وہ جیت گئے تھے، پھر 2018 میں انہوں نے یہ سیٹ نکال لی تھی عامر ڈوگر نے، تو اس دفعہ مشکل الیکشن ہوگا، اس کے اوپر آپ کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمپلی لیڈ سے کوئی جیت جائے گا، یہ بہت ٹف، ہاں بہت مقابلہ ہوگا، تو اس کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا عامر ڈوگر آگے ہے یا جہانگیر ترین آگے ہے۔ اچھا سر، ایک مین مقابلہ ہے، مجھے یعنی اس مقابلے کا نا بڑا ایک انتظار رہے گا، جس میں خواجہ سعد رفیق تھے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ لاہور کا حلقہ ہے، خواجہ سعد رفیق کی یہ بائی سیٹ ہے، پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن 2018 میں وہ یہ سیٹ اپنی پہلے ہارے تھے، عمران خان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو ہرایا تھا، لیکن اس دفعہ تو پھر اس کے بعد وہ ضمنی الیکشن دوبارہ وہاں سے جیت کے، حالانکہ کیونکہ عمران خان نے وہ سیٹ چھوڑ دی تھی، انہوں نے میاں والی سیٹ اپنے پاس رکھی تھی، تو انہوں نے جب سیٹ چھوڑی تھی تو پھر خواجہ سعد رفیق دوبارہ اس سیٹ پہ جیتے تھے، تو اس دفعہ جو ہے یہ ان کی اپنی سیٹ ہے، یہ یہاں سے لڑتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اور کافی دفعہ ایم این اے بنے ہیں یہاں سے،
تو اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو اچھا مقابلہ ہوگا سردار لطیف کھوسہ کا. ان کا ایک مطلب وکالت میں آپ کو پتہ ہے ایک نام ہے, بہت بڑا نام ہے, وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ. تو لیکن اس دفعہ میرے خیال میں خواجہ سعد رفیق یہاں سے مطلب ان کو ایج حاصل ہوگا یہاں سے. خواجہ سعد رفیق. جی بالکل. اچھا دلاور, ایک اور مقابلہ بہت زبردست ہے NA71 سے, خواجہ آصف اور ریحانہ ڈار PTI. ہاں یہ بڑا اچھا مقابلہ ہے. ابھی یہاں پہ تو اگر الیکشن ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں, تو پھر تو یہ مارجن سے سیٹ نکال جائیں گی یہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ. اگر پھر بھی کتنی گڑبڑ بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے, اونچ نیچ بھی کچھ آتی ہے, تو یہ مطلب میرے خیال میں خواجہ آصف کو اس دفعہ تو پریشانی کا سامنا رہے گا. وہ کوئی آسانی سے سیٹ نہیں نکالیں گے. اگر وہ چاہیں کہ یہ کہیں کہ میں جیت جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. پچھلے دنوں ان کا اپنا بیان آیا تھا کہ PTI کی اس حلقے میں مقبولیت تو ہے لیکن کچھ ہو جائے گا. تو اس دفعہ بہت مشکل ہو جائے گا خواجہ آصف صاحب کے لیے. تو یہ سیٹ تو میرے کو لگ رہا ہے کہ وہ ریحانہ ڈار صاحبہ نکال جائیں گی. اگر آپ PTI کی ریحانہ ڈار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتے گی, ہاں میرے خیال میں وہ سیٹ نکال جائیں گی, اور بہت مشکل ہوگا خواجہ آصف کے لیے. تو یہ حلقہ بڑا مشکل اس دفعہ, خاص کر 2024 میں ان کے لیے بڑا ٹف ہونے والا ہے. چلیں دلاور, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس بار الیکشن واقعی بڑا حساس ہو رہا ہے. اور جتنے بھی ہمیں یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اس میں اپنے پروگرام کے اختتام کرنے سے پہلے صرف ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ مائی ایکشن نیوز ہمارا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, آپ اسے لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اور سب سے اچھی بات بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں, تاکہ ہم کراچی میں جتنے بھی مطلب الیکشنز کمپینز ہو رہی ہیں, الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کی بھی اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں. ایون آپ کے پنجاب کے اندر جتنی بھی ہمارے حلقے کے اندر جو بھی مقابلے ہوں گے اس کی بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تو اسی بات سے میں اپنا اختتام کرتا ہوں. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا. اپنے ہوسٹ نعیم ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.